بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاضل نوجوان، میری جماعت کے نوجوان مقرر، سرمایہ مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا عبد الوحید فاروقی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ صاحب، وہ آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد الوحید فاروقی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات گرامی، اصل اور مفصل خطاب انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرمان گے۔ میں انتہائی اختصار دن جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس آیت کی روشنی اندر چند گزارشات بیان کروں گا۔ دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک 63 سال سی۔ 40 سال دا عرصہ نبوت تو پہلے گزرے، 23 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت نبی اس اللہ دی زمین تے رہے۔ ان 23 سالہ دے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت فرمائی، صحابہ کرام تیار کی تھے، پتھر کھائے، مارے کھائی، دکھ تکالیف پریشانیاں اٹھا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال دے اندر امت نو 3 مسئلے سمجھائے۔ پورے اسلام کا نچوڑ، پوری نبوت دا مغز 3 مسئلے نے۔ پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، جنہوں آندہ ہے اتھے بولو لا الہ الا اللہ۔ اصل دے اندر تہاڈا مزاج جدو رلے گا نا خطیبہ نال، پھر تقاریر شروع ہون گیاں، اور شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب دی آمد تو پہلے میں چاہنا تو انہوں تیار کرا تقریر سنن واسطے۔ ماحول ہوتا ہے نا، مزاج ہوتا ہے، پہلے بندہ ذہنی طور تے فکری طور تے تیار ہوتا ہے، پھر گفتگو ہوتی۔ پہلا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے عقیدہ توحید اندر جھول پیدا ہو چکی سی۔ یہودیت اور عیسائیت نے عقیدہ توحید دے اندر بگاڑ پیدا کر دیتا سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسئلہ آگے سمجھایا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی دوسرا عبادت دلائق نہیں۔ دوسرا مسئلہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ دا رسول ہوں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے عقیدہ رسالت اندر بھی بگاڑ پیدا ہو چکیا سی۔ لوگوں نے احبار اور رہبان نو اپنا دینی پیشوا بنا لیا سی اور نبوت دا درجہ دے دیتا سی۔ محبوب نے آ کے بیان کیتا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں اور تہاڈی ساری انسانیت وال مینوں مبعوث کیتا گیا۔ تیسرا مسئلہ نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا بعث بعد الموت، کہ مرن تو بعد کھڑے ہونا ہے۔
مرن تو بعد زندہ ہونا ہے، مرن تو بعد اللہ دی عدالت جانا ہے، مرن تو بعد حساب و کتاب دینا ہے، مرن تو بعد زندگی دا حساب ہونا ہے۔ آخرت دی فکر، آخرت دی سوچ، آخرت دا عقیدہ، آخرت دا منہج، آخرت دی بات نبی علیہ السلام نے آ کے امت کو سمجھائی۔ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے کچھ لوگ ایسے بھی سن جڑے اس بات دے انکاری سن، مرنا تے وہ جاندے سی، لڑنا بھی جاندے سی، مرنا بھی جاندے سی، موت تو بعد دی زندگی دے انکاری سی۔ ایک نہیں، قرآن مجید اندر سینکڑوں آیات موجود نے، دلائل موجود نے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ کافر آندے نے کہ کیا تنوں اسی ایسا شخص نہ دکھلائیے جدا عذاب ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، جنہیں دعویٰ کیتا ہے کہ جدو تسی ہڈیاں تو ہڈیاں بسیطہ ہو جان گیاں، مٹی بن جان گیاں، پھر تو انہوں کھڑا کیتا جائے گا۔ انکم لفی خلق جدید، تو انہوں نئے سرے تو پیدا کیتا جائے گا، کھڑا کیتا جائے گا۔ کافر انکاری سن، مرن تو بعد دی زندگی دے انکاری سن، نہیں سن تسلیم کر دے۔ نبی علیہ السلام نے آ کے بیان کیتا ہے، فرمایا لوگو مرنا بھی برحق کے، زندہ ہونا بھی برحق کے، قبر جانا بھی برحق کے، اللہ دی عدالت کھڑے ہونا بھی برحق کے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی قیامت والدن جدو انسان وہ اپنے سامنے کھڑا کرنگے، اللہ پاک نے ایک ترازو پیدا کیتا ہے، فرمایا اس ترازو دے دو پلڑے نے، ایک پلڑا زمین و آسمان دے برابر ہے، ایک پلڑا زمین و آسمان دے برابر ہے۔ فرمایا اس ترازو دے دو پلڑے نے، اس ترازو دے اندر انسان دے اعمال تولے جانگے۔ اگر میں اس طرف چلا جاواں، اس ترازو دے اوپر بھی قرآن مجید اندر سینکڑوں دلائل موجود نے۔ قرآن مجید نے اس ترازو نو ثابت کیتا ہے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ قرآن اس ترازو کا ذکر کر رہے ہیں، کتے فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت والدن ترازو دا لگنا برحق ہے۔ کتے اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ عیش و عشرت کی زندگی اندر ہوئے گا۔ اگر میں احادیث کی طرف چلا جاواں، احادیث اندر بھی دلائل اس ترازو دے اوپر موجود نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے نے جڑے اللہ نو بڑے پیارے نے، جڑے اللہ نو بڑے محبوب نے، خفیفتان علی اللسان، زبان تے کہن دے اعتبار دے نال انتہائی ہلکے نے، ثقیلتان فی المیزان، ترازو اندر بھاری نے۔ یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ اللہ نے ترازو پیدا کیتا ہے، وہ ترازو ہے، وہ دو کلمے کیڑے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات محترم بلکہ مسند احمد پڑھا، مسند احمد اندر صحیح سند نال حدیث ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، آپ دا ایک دیوانہ پروانہ غلام آیا ہے، آ کے عرض کر دے اللہ دے نبی جی میرا چند غلام نے، میرا اور میرے غلامہ دا اختلاف رہندا ہے، غلام جڑے نے وہ میرے خلاف بول دے نے، میں انہاں دا جواب دینا، اللہ دے نبی جی سوال کرنا چاہنا میرا اور غلامہ دا حساب کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا میرے پیارے صحابی اللہ پاک نے ایک ترازو بنایا ہے، اس ترازو دے دو پلڑے نے، فرمایا ایک پلڑے اندر تیرے غلامہ دا بولنا رکھیا جائے گا، دوسرے پلڑے اندر تیرا جواب دینا رکھیا جائے گا۔ اگر تیرے غلامہ دا بولنا زیادہ نکلیا حساب وہ بھرن گے، اگر تیرا جواب دینا زیادہ نکلیا حساب تو بھرے گا۔ اس حدیث نے کی ثابت کیتا ہے؟ زبان چو نکلن والا ایک ایک جملہ ترازو اندر رکھ کر کے تولیا جائے گا۔ آج سڑی زبان کینچی دی طرح چل دی، آج سڑی زبان بے لگام ہے، قیامت والدن ترازو میں ایک ایک جملے کو رکھ کے تولا جائے گا۔
آج ٹی ویوں پر پروگرامز ہو رہے ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت بڑا زندہ دل آدمی ہے، گھنٹوں گھنٹوں لوگوں کو ہنساتا رہتا ہے، چغلیاں غیبتیں کرتا ہے، جناب لطیفے سناتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے۔ یہ زندہ دل نہیں ہے، یہ مردہ دل ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، جب قیامت والے دن اللہ کھڑا کریں گے اور انسان کی زندگی کا ایک ایک جملہ اس ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا، انسان کا حساب ہوگا، اعمال تلیں گے، اقوال تلیں گے، افعال تلیں گے، نیکیاں تلیں گی، برائیاں تلیں گی، اچھائیاں تلیں گی، گناہ تلیں گے، ثواب کو تولا جائے گا، اجر کو تولا جائے گا، نمازوں کو تولا جائے گا، روزوں کا وزن ہوگا، صدقے کا وزن ہوگا، قیام کا وزن ہوگا، رکوع سجدے کا وزن ہوگا، استغفار دعاؤں کا وزن ہوگا، وظائف کا وزن ہوگا۔ قیامت والے دن ایک ایک عمل اس ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا۔ اور یہ بات بھی سن لو، فرمایا ایک بندہ ایسا ہوگا قیامت والے دن، یؤتی الرجل بالسمین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا موٹا تازہ انسان اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، پورے انسان کو اٹھا کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا، انسان کو تولا جائے گا، انسان کے گوشت کا وزن ہوگا، انسان کی ہڈیوں کا وزن ہوگا، انسان کے خون کا وزن ہوگا، انسان کے چمڑے کا وزن ہوگا، انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، ایک ایک چیز اس ترازو میں رکھ کر کے تولی جائے۔ سورۃ الزلزال پڑھ لیجئے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے برابر نیکی کرے گا وہ بھی ترازو میں پالے گا، جو ایک ذرے برابر گناہ کرے گا وہ بھی ترازو میں پالے گا۔ اس ترازو کی ایک صفت آپ کو بیان کروں، جتنا بڑا ترازو ہے نا، توجہ، جتنا بڑا ترازو ہوئے چھوٹی چیز کا وزن نہیں دستا، توجہ، جتنا بڑا ترازو ہو ہلکی سے ہلکی، کمزور سے کمزور، ذرے کا، رتی کا، ماشوں کا وزن بڑا ترازو نہیں بیان کرتا، وہ چھوٹا ترازو الگ ہوتا ہے۔ کدے سونے دیا والیاں بھی لے گئے ہو بھئی اتھے ٹالے جڑا لکڑیاں جب بیچن والا دکاندار، اس نے انہوں کہندے ہیں وزن کر دے، نہیں سنار کے پاس لے جاتے ہو، اس کے پاس بریک ترازو ہے، چھوٹا ترازو ہے، جو چھوٹا وزن بیان کرے گا۔ اس ترازو کی صفت یہ ہے، یہ بڑا کتنا ہے، اس کا ایک پلڑا زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس ترازو کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایک ذرے برابر بھی انسان کی خیر، نیکی اور گناہ انسان کے سامنے ہوگا، وزن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، جسم کو، گوشت کو تولا جائے گا۔ وزن کس چیز کا ہوگا؟ یہی سوال آپ کو سمجھانا ہے، اسی کا جواب چند منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اعمال تو تلیں گے، کامیابی بھی اسے ملے گی جس بندے کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا۔ قرآن کے الفاظ فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية۔ فرمایا قیامت والے دن جس بندے دا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہوئے گا، وہ عیش و عشرت دی زندگی اندر جدا نیکیاں والا پلڑا بھاری، وہ بندہ کامیاب ہے جدا نیکیاں والا پلڑا بھاری، وہ بندہ کامیاب ہے جدا نیکیاں والا پلڑا بھاری، وہ جنت دا وارث ہے جدا نیکیاں والا پلڑا بھاری، وہ بندہ عیش و عشرت دی زندگی دے اندر۔ لوگوں قیامت والے دن اس طرح سے اندر وزن کس چیز دے وزن کیتا جائے گا، اعمال، اقوال، افعال، نیکیاں، برائیاں، گناہ، اچھائیاں، سب کچھ تلے گا، لیکن وزن کے دوئے گا، وزن گوشت ہے،
گوشت دا وزن نہیں ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ہڈیاں دا وزن نہیں, وزن کس چیز دا ہے؟ حدیث بخاری فرمایا یؤتر الرجل بالسمین, ایک موٹا تازہ بندہ وہاں اللہ دی عدالت وچ لایا جائے گا. فرشتے اٹھا کے نو جدو ترازو اندر رکھن گے, لا یصل عند اللہ مثل جناح بعوضۃ, اس بندے دا وزن ایک مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئے گا. یؤتر الرجل بالسمین, پہاڑاں دے برابر دا جسم ہے, پہاڑاں دے برابر موٹا تازہ بندہ ہے, لیکن اللہ دی عدالت دے اندر ادے جسم دا وزن کوئی نہیں, ادے خون دا وزن کوئی نہیں, ادے ماس دا وزن کوئی نہیں, ادے چمڑے تے گوشت دا وزن نہیں, ادیاں ہڈیاں دا وزن نہیں. لوگوں وزن کس چیز دا ہے؟ وزن ایمان دا ہوئے گا. وزن کس چیز دا ہے؟ وزن اعمال دا ہوئے گا. وزن کس چیز دا ہے؟ وزن سنت رسول دا ہوئے گا. وزن کس چیز دا ہے؟ وزن اتباع مصطفیٰ دا ہوئے گا. انج نہیں سمجھ آئی, میں ایک انداز بدل کے مسئلہ تینوں سمجھانا چاہنا ہوں. لوگوں میں ایک دعویٰ قائم کرنے لگا, میرے دعوے تے غور کرنا ہو. اللہ پاک نے ترازو پیدا کیتا ہے. اللہ پاک اس ترازو دے اندر جدو اعمال نو تولن گے کیڑے عملاں دا وزن ہوئے گا. ہر او عمل اس ترازو اندر وزنی ہے. جڑا عمل سنت رسول دے مطابق ہے, ہر او عمل اس ترازو اندر بھاری ہے. جڑا عمل طریقہ مصطفیٰ دے مطابق ہے, جڑا عمل سنت رسول نال ٹکرا جائے, لوگوں اس عمل دے اندر کوئی وزن نہیں پیدا ہوئے گا. میری بھی کوشش ہے, تہاڈی بھی کوشش ہے, میں بھی تڑپ رکھنا, تسی بھی تڑپ رکھ دے ہو. نمازاں پڑھ دیاں, وضو کر دیاں, وقت نکال دیاں, مسجد اندر آن دیاں, نیند قربان کر دیاں, مصروفیات قربان کر کے بیٹھے ہاں, عبادت کر دیاں, تلاوت کر دیاں, استغفار کر دیاں. انہاں ساریاں چیزاں دا مقصد کی یہ میں کامیاب ہو جاواں. کوئی بندہ نہیں چاہتا ہو قیامت والے دن میرے کول نیکیاں دا وزن نو, ہر بندہ چاہتا ہے میرے عمل وزنی ہون, میرا عمل وزنی ہوئے, میرا ترازو وزنی ہوئے, میں کامیاب ہو جاواں. اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. کامیاب وہ بندہ ہے جدا نیکیاں والا پلڑا بھاری ہے, کامیاب وہ بندہ ہے جدا نیکیاں والا ترازو جھک جائے گا. لوگوں وزن کس چیز دا ہے؟ وزن کس چیز دا ہے؟ اس بات پہ غور کیجئے, اس نقطے پہ غور کیجئے. اس ترازو اندر وزن کس چیز دا ہے؟ کیا کوئی اعمال خاص نے خاص عمل کریے تے بندے دے اعمال وچ وزن پیدا ہوندا ہے؟ کوئی وی آئی پی اعمال نے جنہاں دا اس جناب ترازو دے اندر وزن ہے, کوئی مخصوص اعمال نے جنہاں دا اس ترازو دے اندر وزن ہے. ہاں ہاں حضرات محترم توجہ کیجئے, ایک بات سمجھانا چاہنا, ہر او عمل جڑا سنت رسول دے مخالف ہے وہ عمل وزنی نہیں ہے, وہ عمل خوبصورت نہیں ہے, وہ عمل پیارا نہیں ہے, وہ عمل قبول نہیں ہے, وہ عمل محبوب نہیں ہے. جڑا عمل سنت رسول دے نال ٹکرا جائے ہر اس عمل دے اندر وزن ہے. یا میرے اس دعوے تے غور کیجئے, میں ایک دعویٰ قائم کرنے لگا, اس دعوے تے چند دلائل دے کے بات ختم کراں گا. میرے دعوے پر غور کیجئے, ہر وہ عمل جو سنت رسول کے مطابق ہے, عمل تھوڑا ہوئے, عمل قلیل ہوئے, عمل چھوٹا ہوئے, عمل جناب کم ہوئے, لیکن سنت رسول دے مطابق ہوئے, لوگوں وہ عمل اللہ دے ہاں قبول بھی ہے, اس عمل دے اندر وزن بھی ہے, وہ عمل محبوب بھی ہے, وہ عمل قبول بھی ہے, وہ عمل وزنی بھی ہے. جڑا عمل سنت رسول دے مطابق ہے, ہر وہ عمل جڑا سنت رسول نال ٹکرا جائے وہ عمل مردود بھی ہے, وہ عمل وزن تو خالی بھی ہے, وہ عمل اللہ دا ناپسندیدہ بھی ہے. جڑا سنت رسول نال ٹکرا جائے, حضرات محترم اس طرح نہیں سمجھ آئی, اس طرح سمجھ لیجئے اللہ نو زیادہ اعمال دی ضرورت نہیں ہے. پورے دا پورا قرآن پڑھ جاؤ, پورے قرآن مجید اندر اللہ پاک نے جتھے بھی حکم دیتا ہے سنت رسول دا حکم دیتا ہے, اتباع مصطفیٰ دا حکم دیتا ہے. رب نو کثرت دی ضرورت نہیں. اگر اس طرح نہیں سمجھ آئی, اس طرح سمجھ لیجئے زمین پر سجدے کے لیے انسان کو پیدا کیا, لیکن سجدہ رب وہ دیکھنا چاہتا ہے جو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. رب نے آسمان پر فرشتے اتنے
پیدا کیے ہیں. حدیث بخاری ہے, فرمایا فرشتوں کے وزن سے اللہ کا آسمان چرچراتا ہے. اتنا وزن ہے فرشتوں کا, اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فرشتے. جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے, قیامت تک اس کا وہ جناب دوباری اس کی باری نہیں آئے گی, دوبارہ وہ طواف کے لیے نہیں آ سکے گا. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. آسمان پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر سجدے نہ کر رہے ہوں فرشتے, جس پر قیام نہ کر رہے ہوں فرشتے. ایسے رب نے فرشتے پیدا کیے. جب سے زمین و آسمان کو بنایا فرشتے قیام میں کھڑے ہیں. قیامت آ جائے گی ان کا قیام جاری رہے گا. کئی فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں, قیامت تک رکوع میں رہیں گے. کئی فرشتے ایسے ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں, قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے. کئی فرشتے ایسے ہیں جو سبحان اللہ پکار رہے ہیں, قیامت تک سبحان اللہ کہتے رہیں گے. قیامت تک الحمدللہ پڑھتے رہیں گے. قیامت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. ایسے نہیں سمجھ آئی تو ایسے سمجھ لیجئے, زمین پر غور کیجئے, زمین کا ذرہ ذرہ اس مالک کی عبادت کر رہا ہے. یہ درخت قیام کی حالت میں ہے, یہ چوپائے سجدے کی حالت میں ہے. مینڈک کو دیکھ لے, یہ تشہد کی حالت میں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کر رہا ہے. بندے سے جو اس کا مقصود ہے وہ صرف عبادت نہیں ہے, وہ کثرت عبادت نہیں ہے, بلکہ بندے سے مقصود کیا ہے. قرآن پڑھیے, فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ پاک نے بندے نو پیدا کیتا ہے, بندے نو ازمایا. بندے کو اللہ ویکھنا کی جاندے نے. زندگی اور موت نو پیدا کر کے اللہ پاک نے بندے نو ازمایا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللہ پاک احسن عمل دیکھنا چاہندے ہیں. احسن عمل کیڑا ہوندا ہے؟ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو سنت رسول, سنت رسول. جڑا بندہ رسول اللہ دے طریقے دے مطابق رسول اللہ دی زندگی نو تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے. اپنی زندگی نو نبی پاک دی زندگی نال ملاندے جاؤ, اپنے عمل اندر وزن پیدا کردے جاؤ. لوگو چاہندے ہو کہ تواڈے عمل اندر وزن پیدا ہوئے, ہر عمل کرن تو پہلے سنت دا علم حاصل کیجئے. حضرات محترم میں دعویٰ قائم کیتا ہے, ذرا دلائل تے غور کرنا. پہلی دلیل, ہر وہ عمل جڑا سنت دے مطابق ہے, عمل تھوڑا کیوں نہ ہوئے, عمل کم کیوں نہ ہوئے, عمل قلیل کیوں نہ ہوئے, اللہ دے ہاں قبول بھی ہے, اللہ دے ہاں محبوب بھی ہے, اللہ دے ہاں وزنی بھی ہے. حدیث تے غور کرنا, دلیل تے غور کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام روزے دی حالت اندر نے, آپ سفر فرما رہے نے روزے دی حالت دی اندر. صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے نال نے, اللہ دے نبی جا رہے نے, نبی پاک نے بھی روزہ رکھے آئے, صحابہ بھی روزے دی حالت اندر. صحیح مسلم دی حدیث پڑھ رہے ہیں. اللہ دے نبی جدو قرآن غمیم نامی جگہ تے پہنچے, محبوب مصطفیٰ دے چند صحابہ بے ہوش ہو گئے نے. گرمی بھی ہے, سفر بھی ہے, جہادی سفر ہے, گرمی ہے, رمضان دا روزہ, فردی روزہ ہے. صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے. محبوب علیہ السلام نے دیکھیا چند ساتھی انہاں دے کپڑے دی چھونک کر کے کھڑے نے. اللہ دے نبی دی نگاہ پہ گئی, فرمایا میرے صحابہ کپڑا کی ہے, تیرا مقصد کی ہے؟ اللہ دے نبی جی تواڈے چند غلام ایسے نے جڑے روزے دی حالت دی اندر نے برداشت نہیں کر سکے, بے ہوش ہو گئے نے. محبوبہ سفر بھی ہے, گرمی بھی ہے, روزہ بھی ہے. نبی پاک نے فوراً آسمان وال چہرہ اٹھا لیا ہے. محبوب مصطفیٰ نو اپنی امت دی دکھ برداشت نہیں, نبی پاک نو اپنی امت دی تکلیف پریشانی برداشت نہیں. اللہ دے نبی اپنی امت دی دکھ نو برداشت نہیں سن کر دے. نبی پاک نے فوراً آسمان وال چہرہ اٹھایا, میرے اللہ میری امت تے رحمت فرما دے, کوئی آسانی دا حکم نازل کر دے. آسمان تو حکم آیا, فرمایا محبوب جی روزہ افطار کر دیجئے, روزہ چھوڑ دیجئے. محبوب نے پیالے اندر پانی لے
लिया है, बुलंद जगह ते पी लिया है। सहाबा किराम ने जदों देखा नबी पाक ने रोजा इफ्तार कर दिता है, सहाबा किराम फौरन रोजा इफ्तार कर दिता है। चंद सहाबा किराम कहने लगे असी हिम्मत वाले, असी जुर्रत वाले, असी सेहत वाले, साडे कोल ताकत है, सानू रोजे दी परेशानी नहीं, सानू गर्मी दी परेशानी नहीं, सानू सफर दी परेशानी नहीं, असी ते रोजा पूरा करांगे, सवाब पूरा लवांगे। असी ते जनाब रोजे दा असल वक्त है बंदा फजर दे वक्त रखे, मगरिब दे वक्त इफ्तार करे। एक कमजोर बंदे सन जिन्हां दी वजह तो हुक्म नाज़िल होया है, कमजोरा ने रोजा इफ्तार कर दिता है, असी रोजा इफ्तार नहीं करांगे, असी सवाब पूरा लवांगे। नबी पाक नूं खबर मिली इन्हां सहाबा ने रोजा इफ्तार नहीं कीता। फरमाया मेरे सहाबा तुसी रोजा इफ्तार क्यों नहीं कीता? अल्लाह दे नबी असी सवाब ज्यादा लेना चाहते हैं, असी रोजा पूरा करके जनाब अजर ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। नबी पाक ने जवाब अंदर की आख्या तुसा बड़ा अच्छा कीता है, तुसा बड़ा खूबसूरत अमल कीता है। नहीं नहीं नहीं, जवाब ते गौर कीजिए। सही मुस्लिम नबी पाक जवाब अंदर की फरमांदे ने, फरमाया उलाई कलो साथ, उलाई कलो साथ, उलाई कलो साथ। ऐ मेरे सहाबा तुसी सवाब दी गल करदे हो, तुसा मेरी नाफरमानी करके गुनाह कमाया है। भाई फेरू के लोगों, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूं, सहाबा की नीयत में कोई शक है? सवाब ही तो लेना चाहते हैं, अजर ही तो हासिल करना चाहते हैं, अजर ज्यादा में नहीं है। सहाबा ज्यादा वक्त रोजा रखना चाहते थे, ज्यादा देर रोजे को पूरा करके शाम तक रोजे को ले जाना चाहते हैं ताकि सवाब ज्यादा मिले। महबूब फरमा रहे हैं तुमने मेरी नाफरमानी करके गुनाह कमाया। सवाब ज्यादा अंदर नहीं, सवाब ज्यादा अंदर नहीं, सवाब के दे अंदर है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। सवाब अल्लाह पाक ने पैगंबर दी इत्तिबा दे अंदर रखिया है। लोगो अल्लाह दा वास्ता जे अज जेड़े मौलवी नू फरोल के वेखो, सारे ही सवाब दियां गडड़ियां बन रहे ने, सारे ही सवाब दियां पंडा लगा रहे ने। सवाब दियां पंडा वल ना वेखो, सुन्नत मुस्तफा वल वेखो। लोगो तरीका मुस्तफा वल वेखो। एक बंदा मेहनत करदा है, एक बंदा वुजू करदा है, एक बंदा वक्त निकालदा है, एक बंदा मसरूफियात जो टाइम करदा है, मेहनत करदा है, नमाज पढ़दा है। क़यामत वाले दिन दी नमाज विच वजन ही ना होए, इहदे अमल विच वजन ही ना होए, ये बंदा कितना परेशान होएगा। लोगों अपने अमल चेक करो, अपने अमल चेक करो। हर अमल तो पहले तरीका मुस्तफा, हर अमल तो पहले सुन्नत मुस्तफा, हर अमल तो पहले तरीका मुस्तफा। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस पे गौर करना, दूसरी दलील पे गौर करना। मेरे और तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम दे घर एक बंदा आया है। इन्हें आके दरवाजा खटखटाया। मियां शम्स सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे ते आईयां ले। ये आन वाला साहिल आंदा, अम्मा जी मैनू पता चले आए तुहाडे भाई अब्दुल रहमान दे घर बच्चा पैदा होने वाला है। जी हाँ। फरमाया अम्मा जी तुसां हकीका करना ही करना है, मैं एक मशवरा देना चाहना। फरमाया मशवरा दियो। आंदा अम्मा जी तुसा अकीके अंदर ऊंट ज़िबा करे आजे, अकीके अंदर ऊंट ज़िबा करना। माँ जी फरमा दिए ने अकीके अंदर क्यों ऊंट ज़िबा करिए? आंदा अम्मा जी ऊंट दा कीमत ज्यादा, ऊंट दा खून ज्यादा, ऊंट दा गोश्त ज्यादा, ज्यादा पैसे खर्च होंगे तुहानू सवाब ज्यादा मिलेगा, ज्यादा खून बहेगा तुहानू सवाब ज्यादा मिलेगा, ज्यादा गरीब गोश्त खाणगे तुहानू सवाब ज्यादा मिलेगा। सुनो अम्मा जी ने जवाब अंदर की आखिया है, मसलक अहले हदीस, मनहज अहले हदीस, अकीदा अहले हदीस। लोगों साडी किसी नाल कोई लड़ाई नहीं, साडा किसी नाल कोई झगड़ा नहीं, असी कोई गल कहना चाहते हैं। लोगों हर अमल को पहले तरीका मुस्तफा, सुन्नत मुस्तफा। अम्मा जी दे जवाब ते गौर करना। माँ जी फरमांदियां ने मैनू मशवरा देने वाले, असी अकीके के अंदर ऊंट ज़िबा करिए, ज्यादा पैसे खर्च करिए, ज्यादा खून बहाइए, ज्यादा गोश्त तकसीम करिए ताकि सानू सवाब ज्यादा मिले। फरमाया सुन अल्लाह पाक ने सवाब ऊंट अंदर नहीं रखे आओ, अल्लाह पाक ने सवाब दो बकरे अंदर रखे है। असी ते दो बकरे ज़िबा करांगे। अम्मा जी बकरियां दी कीमत थोड़ी, ऊंट दी कीमत ज्यादा है, बकरियां दा गोश्त थोड़ा है।
اونٹ دا گوشت زیادہ ہے، بکریاں دا خون تھوڑا ہے، اونٹ دا خون زیادہ ہے۔ ماں جی زیادہ دی طرف بڑھو، زیادہ حاصل کرو۔ اماں جی فرما دیا نے ثواب اونٹ اندر نہیں، ثواب دو بکریاں اندر ہے۔ اماں جی بکریاں اندر ثواب کیوں؟ جواب فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ثواب اللہ نے پیغمبر دی اتباع اندر رکھے ہے، ثواب زیادہ اندر نہیں۔ لوگوں ثواب اللہ نے پیغمبر دے طریقے اندر رکھے ہے، ثواب زیادہ اندر نہیں۔ سرکاراں ویکھ کے نہ ڈر جایا کرو، رنگ انداز تے بتیاں تے دیکھ کر کے نہ ڈر جایا کرو، اپنا عقیدہ منہج خراب نہ کرو۔ لوگوں اس زمین تے ایک کوئی ہستی ہے جدی عمر دی قسم اللہ اٹھاوندا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ محبوبہ تیری عمر دی قسم، محبوبہ تیرے اٹھنے بیٹھنے دی قسم، محبوبہ تیرے چلنے پھرنے دی قسم، محبوبہ تیرے سونے مسکرانے دی قسم، محبوبہ تیری زندگی دی قسم، میرے محبوب دی زندگی دا ایک ایک لمحہ قرآن کی آندا ہے۔ فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ لوگوں ایک کوئی ہستی اس اللہ دی زمین تے موجود ہے جڑی اللہ دی مرضی دے نال بول دی ہے، او ایک کوئی ہستی جدا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدا اٹھنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، جدا رونا بھی عبادت ہے، مسکرانا بھی عبادت ہے۔ محبوب مصطفیٰ دی ایک ایک ادا نو اللہ پاک نے میرے اور تواڈے واسطے شریعت تے دین بنا دیتا ہے۔ انج نہیں سمجھ آئی لوگوں، میں انج گل سمجھانا چاہنا، ایک پیغام محبت دا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ ہر بندہ بولدا ہے اپنی مرضی دے نال، چھوٹا بولدا ہے اپنی مرضی نال، بڑا بولدا ہے اپنی مرضی نال، مرد بولدے نے اپنی مرضی نال، جوان بولدے نے اپنی مرضی نال، لوگوں بوڑھے بولدے نے اپنی مرضی نال۔ میں انج کہہ سکنا وا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولدے نے اپنی مرضی نال، امام شافعی بولدے نے اپنی مرضی نال، امام احمد بن حنبل بولدے نے اپنی مرضی نال، امام مالک بولدے نے اپنی مرضی نال، امام تقی نقی موسیٰ قادم حسن عسکری بولدے نے اپنی مرضی نال، ائمہ کرام بولدے نے اپنی مرضی نال، اولیاء کرام بولدے نے اپنی مرضی نال، صوفیاء کرام بولدے نے اپنی مرضی نال، جناب بزرگان دین بولدے نے اپنی مرضی نال، اللہ دے ولی بولدے نے اپنی مرضی نال، مسلمان بولدے نے اپنی مرضی نال۔ محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولیا کردے، محبوب جدوں بھی بولدے نے اللہ دی وحی دے نال بولدے نے، محبوب جدوں بھی کلام کردے نے اللہ دی وحی نال کلام کردے نے۔ لوگوں وحی الہی دی اتباع کرو، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ محبوبہ اتباع کرو، صرف وحی دی اتباع کرو، اتباع کرو صرف آسمان تو نازل ہونے والے دین دی اتباع کرو، تسی صراط مستقیم پہ قائم ہو۔ اماں جی فرما دیا نے اسی کدے بھی عقیقے اندر بکرے ذبح کریں گے، کدے بھی اونٹ ذبح نہیں کریں گے۔ رب نے ثواب اونٹ میں نہیں رکھا، اونٹ ذبح کرنا محبوب کی سنت نہیں ہے، چھوٹے جانور ذبح کرنا یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ آج بھی ہم قربانی اگوں نیڑے آ رہی، لوگ مسئلہ پوچھ دن مولوی جی ایک جانور خریدے ہے تے 3 حصے عقیقے دینے تے 4 حصے قربانی دینے، ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ عقیقے میں بڑے جانور ذبح کرنا یہ محبوب مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے۔ عقیقے میں چھوٹے جانور بکرے مینڈے چھترے ذبح کرنا، چھوٹے جانور ذبح کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور دوسری بات، محبوب مصطفیٰ نے اپنا عقیقہ نبوت تو بعد کیتا ہے۔ دلائل النبوہ اندر امام بیہقی رحمہ اللہ نے حدیث لائی، اللہ دے نبی نے اپنا عقیقہ نبوت تو بعد کیتا ہے۔ نبوت ملی 40 سال دی عمر ہے، ذرا گھر جا کے اندازہ لایا جے کہندا عقیقہ ہویا، جیدہ نہیں ہویا وہ مہربانی کرے اپنا عقیقہ کرے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میری جماعت کے عظیم مناظر مفسر محدث شیخ الحدیث میرے استاد محترم علامہ حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں پر لیٹے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کا رسالہ الحدیث، انہوں نے اس میں ایک مضمون شائع کیا ہے
کہ بندہ اپنے جو عقیقہ ہے وہ عقیقہ 7ویں دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. دلیل کے طور پر اسی حدیث کو لائے کہ محبوب مصطفیٰ نے 40 سال کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا. حضرات محترم نہیں سمجھ آئی. تیسری دلیل تے غور کرنا. 4 دلیل عرض کرنی نے، میرا وقت بڑا مختصر ہے. 4 دلیل عرض کرنی. تیسری دلیل پر غور کرنا. آج لوگ زیادہ کے چکر میں ہیں. اگلے دن ایک مولوی کمال ہی کر دیتی. وہ آندہ اہل حدیثو، تم عشاء کی 17 رکعتیں نہیں پڑھتے، تم جمعے کی 14 رکعتیں نہیں پڑھتے، تم تراویح 20 نہیں پڑھتے، تمہاری رکعات تھوڑی ہیں، تمہارے پاس ثواب ہی تھوڑا ہے. پھر مولوی اور اگے بڑھے، انہیں پتہ کیا کہ انہیں کیا اہل حدیثو، قیامت والے دن یہ بیچارے اہل حدیث کیا کریں گے؟ اگر قیامت کو تراویح نکل آئی 20، ہم 20 پڑھتے ہیں، یہ 20 نہیں پڑھتے، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ اگر تراویح 8 نکل آئی، ہم 20 پڑھتے ہیں، 20 میں 8 آ جاتی ہیں، لہذا ہمارا کام تو چل جائے گا. یہ 20 نہیں پڑھتے، یہ 8 پڑھتے ہیں، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ جواب دیتا تے با کمال دیتا میرے استاد محترم علامہ سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ. وہ فرماتے نے مولوی جی چلو تراویح تے تسی 20 پڑھ دیو، اسی 8 پڑھ دیاں. تے جے قیامت والے دن زور دے فرض 5 نکل آئے تے پھر کی بنے گا؟ تسی 4 پڑھ دیو، اسی بھی 4 پڑھ دیا. اہل حدیث کو دھوکہ دیتے ہو. حدیث بخاری تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ کی قسم امی عائشہ صدیقہ گواہی دے رہی ہے کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، محبوب مصطفیٰ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. جب رسول اللہ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ہم 20 کیسے پڑھے؟ ہمیں رکعات کی طرف نہ لے کر کے آؤ. ہم رکعات کو نہیں دیکھتے، ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. لوگو سنت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ مر مٹ جائیے. نبی پاک کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. نبی پاک کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. گلی گلی صدا نو عام کر دو، نبی پاک کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. محلے محلے اس بات نو عام کر دیو، نبی پاک کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے. سنت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ. حدیث تے غور کرنا. یہ حدیث صحیح بخاری اندر ہے. اس حدیث تک کچھ حصہ مسند احمد اندر ہے. ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے اس حدیث تے غور کرنا. میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول ایک صحابی آیا ہے. آگے بیٹھا نبی پاک نال گل بات شروع ہوئی ہے، گفتگو شروع ہوئی ہے. تھوڑی دیر گزری، صحابی آندا اللہ دے نبی میں انج لگدا جویں تساں مینوں پہچانیا نہیں. فرمایا میرے پیارے میں تینوں نہیں پہچان سکیا. صحابی آندا اللہ دے نبی جی میں 1 سال پہلے آیا ہوں. اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھیا، مسلمان ہویا، اسلام اندر داخل ہویا. اے اللہ دے نبی جی تساں خطبہ دیتا، میں خطبہ سنیا، تساں اے مسئلہ بھی بیان کیتا ہے، مسئلہ بھی بیان کیتا ہے، مسئلہ بھی بیان کیتا ہو. صحابی یاد دلان دی کوشش کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نو یاد آ گیا ہے. آپ فرماندے نے میرے پیارے صحابی تو پہلے آیا سی، موٹا تازہ سیں، صحت مند سیں، ہن کمزور ہو گیا ہے. کی گل ہے بیمار رہے ہیں؟ صحابی آندا نہیں محبوبا مینوں کوئی بیماری نہیں، بڑا ہی اللہ دا شکر ہے. فرمایا تیری صحت کمزور ہو گئی ہے. صحابی آندا محبوبا جدوں میں پہلے تواڈے کول آیا سی تساں خطبہ دیتا، میں خطبہ سنیا، اس خطبے اندر تساں ایک مسئلہ بیان کیتا، میں اس مسئلے تے عمل کردا رہا. فرمایا کیڑا مسئلہ؟ صحابی آندا محبوبا تساں حدیث بیان کیتی کہ جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا دے خاطر، اللہ پاک انہوں 70 سال جہنم تو دور فرما دیندے نے. جڑا بندہ ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، ایک نفلی روزہ، فرضی دی گل نہیں، نفلی ہے. ہن فرضی گزرے نہ، کسی دا دل خراب ہے، کسی دا گردہ خراب ہے، کسی دی شوگر لو ہے، کسی نو بلڈ پریشر چمڑے ہویا. کئی تو مولویاں نو بسا کے بیٹھے، مولوی جی ایک مسئلہ تے دسو، پوچھو. اکھے مولوی جی روزہ رکھنا بھی فرض ہے تے روزی کماونا بھی فرض ہے، میں کیڑا فرض نبھاواں؟ میں روزی رکھاں یا روزہ رکھاں؟ مولویاں نو بسائی بیٹھے. جی میں ثواب بھی مولوی نو دینا سو تے روزے جناب روزی لیا کے بھی مولوی نو دینے سو.
نفلی روزے کی بات، فرضی کی بات نہیں. جو ایک نفلی روزہ رکھے اللہ اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے. صحابی آندہ اللہ دے نبی میں سال بھر روزہ رکھتا رہا تاکہ جہنم تو دور چلا جاؤں. سال بھر روزہ رکھے. نبی پاک میں تو متھا چومنا چاہیے سی، یہ واسطے دعا کرنی چاہیے سی. نبی علیہ السلام نے یہ واسطے جنت کا اعلان کرنا چاہیے سی. نبوت کی زبان سے الفاظ کیا نکلے، لکھ لو یہ الفاظ، حدیث بخاری ہے. ساری تقریر نہ بھی یاد رہے، یہ حدیث اپنے دل و دماغ میں اتار کے لے جاؤ. بستر پہ لیٹ کے سوچنا. سرگودے سے ایک طالب علم آیا تھا، مہمان آیا تھا، وہ ہمیں ایک دعوت فکر دے کے گیا ہے. یہ صحابی رسول ہے، میری اور تمہاری کیا حیثیت ہے؟ مسجد نبوی ہے، اس مسجد کی بات نہیں، مسجد نبوی کی بات ہے، مدینۃ الرسول کی بات ہے، صحابی رسول کی بات ہے. صحابی کا عمل اجر کیا ہے؟ صحابی ایک مٹھ جو خرچ کرے، عام امتی اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اللہ صحابی کو ثواب زیادہ عطا کرتا ہے. یہ صحابی یہ رسول ہے، سال بھر روزے رکھتا رہا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جہنم سے دور جانا چاہتا ہے، جہنم سے نجات چاہتا ہے. صحابی یہ رسول ہے، محبوب کے سامنے بیٹھا ہے، ایک سال بھر روزے رکھے ہیں. محبوب نے زبان سے کیا کہا؟ فرمایا میرے پیارے صحابی تینوں ایک روزے دا بھی ثواب نہیں. اے میرے صحابی جس نے زبانہ پر روزہ رکھا اسے ایک روزے کا بھی ثواب نہیں. صحابی تڑپ گیا، یا رسول اللہ تساں مسئلہ نہیں بیان کیتا. فرمایا مسئلہ بیان کیتا ہے. مسئلہ آج بھی انجی ہے، جیڑا بندہ ایک روزہ رکھے اللہ انہوں جہنم تو 70 سال دور کرے گا. محبوبہ میں اسی تے عمل کرتا رہا. فرمایا میرے پیارے صحابی جڑی سال دی تو ترتیب بنا لئی ہے، یہ میرا دین نہیں ہے، میری شریعت نہیں، یہ میرا طریقہ نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی. جڑا میری سنت تو ہٹ جائے گا، جڑا میرے طریقے تو ہٹ جائے گا، وہ میرے نال تعلق ہی توڑ بیٹھے گا، وہ میرے نالو نسبت بھی امتی والی توڑ بیٹھے گا، وہ میرے نالو تعلق ہی ختم کر بیٹھے گا. لوگوں اپنے عملوں تو پہلے اپنی نماز پڑھن تو پہلے نماز چیک کرو، جی سنت رسول دے مطابق نماز تے ادا کرو. حدیث انج نہیں سمجھ آئی، بخاری کھول لیجئے. بخاری ایک ایسی کتاب ہے اللہ دی زمین تے کوئی دا انکار نہیں کردا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہر مکتبہ فکر بخاری نو تسلیم کردا ہے. بخاری کھول لیجئے. بخاری اندر جو طریقہ نماز دا ہے اس طریقے دے مطابق نماز پڑھتے جاؤ، کیونکہ بخاری اندر نبی پاک دی نماز دا طریقہ موجود ہے. یہ بخاری اندر ہاتھ سینے تے بننے آن، ہاتھ سینے تے باندھ لیجئے. یہ بخاری اندر حدیث ناف تو نیچے دی ہوئے تے ناف تو نیچے باندھ لی. اللہ دے بندو، بندے دی ناف تو سطر شروع ہوندہ ہے، سطر تے ہاتھ نہیں بنی دے، ہاتھ سینے تے بنی دے. حدیث بخاری اندر نبی علیہ السلام زراں تے ہاتھ رکھیا کر دے، زراں اس طرح سینے تے آندی ہے. اور جناب ایک حدیث دے اندر علا صدری دے الفاظ نے نبی علیہ السلام دی نماز مل اپنی نماز ملاؤ. ایک حدیث تے غور کرو اور اسی حدیث تے میں اپنی بات ختم کرنا. نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، آپ دیکھو ایک صحابی آیا ہے، نماز تو لیٹ ہو گیا، رہ گیا ہے. اللہ دے نبی دیکھ رہے نے، اے آیا ہے نے آکے کر کے مسجد نبی دے کونے اندر نماز پڑھی ہے. نبی پاک تشریف فرما لے، اللہ دے نبی کو بیٹھنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، ثواب لینا چاہتا ہے. جدو نبی پاک دے کول آیا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی. اے صحابی واپس گیا، نماز دوبارہ پڑھ کے آیا ہے. نبی پاک فرماتے نے جا نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی. اے تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا ہے، فرمایا جا نماز پڑھ، تو نماز کوئی نہیں پڑھی. صحابی آمدہ محبوبہ اس تو بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، میری غلطی بیان کر دو، میری کمزوری بیان کر دو. نبی علیہ السلام فرماتے نے میرے پیارے صحابی تیری نماز اندر میری ایک سنت کوئی نہیں. توجہ،
سنت رسول کا مذاق اڑانے والوں، سنت رسول کا استہزاء کرنے والوں، اہل حدیثوں کو کہنے والوں یہ مکھیاں مارتے ہیں، یہ پاؤں کھولتے ہیں، یہ پانی لگانے جا رہے ہیں، یہ ٹخنوں سے اوپر اپنی سلواریں رکھتے ہیں، مذاق کرنے والوں سنت رسول کو ذرا مقام سننا، سنت رسول کا عظمت سننا سنت رسول کی۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابی تیری نماز میں میری ایک سنت نہیں ہے۔ کیڑی سنت؟ فرمایا میرے پیارے صحابی میں نماز ٹک ٹک کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، سکون نال پڑھنا، اطمینان نال پڑھنا۔ تو نماز جلدی جلدی، تو پٹھانا اور نماز پڑھنا ہے جلدی جلدی، میں نماز سکون نال پڑھنا۔ فرمایا جب رکوع کریں اتا تطمئن راکعن، مطمئن ہو کے رکوع کی اگر کھڑا ہو جایا کر، دعا پڑھ کے تھلے جایا کر، اتا تطمئن ساجدن، مطمئن ہو کے سجدہ کی اگر بیٹھ جا، جب ہر ہڈی اپنی جگہ تے آ جائے پھر دوسرا سجدہ کر۔ تیری نماز ایک سنت نہیں۔ اچھا اس صحابی نے یہ سنت جان بوجھ کے چھوڑی؟ صحابی نے سنت جان بوجھ کے چھوڑی نہیں، صحابی تو غلطی نالے سنت رہ گئی۔ نبی پاک فرماتے نے تیری نماز نہیں، جا نماز پڑھ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ صحابی تو ایک سنت غلطی نال رہ جائے تے نماز کوئی نہیں، صحابی دی کوئی نہیں، صحابی دی کوئی نہیں، صحابی دی کوئی نہیں۔ تے رفع الیدین دے بارے تے اللہ دی قسم 500 دے قریب حدیثاں موجود نے۔ رفع الیدین کے متعلق تو 500 حدیث موجود ہے۔ محبوب مصطفیٰ نے پوری زندگی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، عبادات کو ضائع نہ کرو۔ وہ عبادت اللہ کو قبول ہے جس پر طریقہ مصطفیٰ ہے، جس پر مور مصطفیٰ ہے، جو سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے احسن عملہ کہا، اکثر عملہ نہیں کہا، زیادہ عمل نہیں کہا۔ فرمایا جو سنت کے مطابق ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج اہل حدیث اللہ کی زمین پر اہل حدیث کا ایک ایک عمل سنت رسول کے مطابق ہے۔ میرے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، مجھ میں عملی غلطی ہو سکتی ہے، میرے علماء میں عملی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب محمد کی قسم ہے ہم سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم رب کی زمین پر اہل حدیث کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ یا اس طرح نہیں سمجھ آئی تو اس طرح سمجھ لیجئے، اہل حدیث کی نماز سے ایک مسئلہ بتلائیے، ایک مسئلہ، ایک سوال تم اپنی مرضی سے کرو کہ اس پر ہمیں سنت رسول دکھلاؤ، ہم آپ کو سنت رسول دکھلائیں گے یا اس عمل کو چھوڑ دیں گے۔ ذرا ہمیں بھی اجازت دو، ہم اشارہ کریں تمہاری نماز میں کون سی سنت نہیں ہے، کون سا ایک عمل تو بتلائیے جو تمہارا سنت کے مطابق ہے۔ لوگوں اپنے اعمال ضائع مت کیجئے۔ اعمال سنت ایک رسول کے مطابق، جس کا عمل وزنی ہوگا، وزنی اس کا عمل ہوگا جس کا سنت کے مطابق ہے۔ جو سنت سے ہٹ جائے، من رغب عن سنتی فلیس منی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو عمل دین میں شریعت میں نہ ہو بندہ اپنی طرف سے کرے وہ مردود عمل ہے۔ اللہ مردود کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ سنت رسول کے مطابق کیا ہوا عمل کرتے ہیں، عمل تھوڑا ہو کثیر ہو، عمل قلیل ہو تھوڑا ہو کم ہو، لیکن سنت کے مطابق ہو، وہ قبول بھی ہے، وہ محبوب بھی ہے، وہ وزنی بھی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔